کیا اسلام جو انسان کی جان ہے اس کی پروٹیکشن کرتا ہے کہ نہیں؟ حفاظت جان سب سے مقدم رکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں حفاظت جان سے مقدم بھی ایک مسئلہ ہے، وہ ہے حفاظت دین اور ایمان۔ چونکہ دین ایمان بچاتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگتا ہے کہ جان رہی یا نہیں رہی لیکن ایمان تو باقی بچا ہے۔ تو حفاظت ایمان سب سے مقدم ہے۔ ہمارا دین، ہماری جو ریلیجن ہے اس کی پروٹیکشن ہمیں پوری طرح فراہم کرتا ہے، اور اس پر ہمیں کبھی بھی انفیریورٹی کا شکار نہیں ہونا، کبھی بھی کمپلیکس میں نہیں جانا، بلکہ ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پر دین ہی کو مقدم رکھنا ہے۔ آج اس کے اثرات موجود ہیں کہ ہم اپنی روٹین لائف کے اندر جو ہمارے ریچولز ہیں، ہم اسپیشلی ان میں چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ فقط ایک سلوگن ہے، ایک بات ہے، دین ہمیشہ کمفرٹ زون ہی رہا ہے۔ البتہ ہم اس زون سے باہر نکل کر چونکہ بلند پہاڑی کی طرف نہ چڑھنے کے ارادے سے سوچ اور دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ مسئلہ بہت عجیب ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے جو دین ہماری بات کرتا ہے کہ وہ پروٹیکشن آف یور ریلیجن، کہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں، اور اس حفاظت دین میں صرف آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ یہ جو دین ہے یہ امانت ہے، یہ نور امانت ہے۔ میرے اور آپ کے سینے میں آیا تو ہمارے ماں باپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اور امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اب میری آپ کی ذمہ داری اور امتحان یہ ہے کہ کیا ہم اپنی آنے والی نسل کی طرف بھی یہ دین منتقل کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر میرا اور آپ کا دین ہی کچا ہو گیا تو جو 30 کے بعد آنے والی ہے اس کا کتنا کچا ہوگا؟ جیسے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پروٹیکشن آف یور ریلیجن، پروڈکشن آف یور کنسیپٹ اباؤٹ دا اسلام، وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ریجڈنس کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ اس نور کو اپنی نئی نسل کی طرف منتقل کرنے کی فکر کرنا۔ دوسرا کہ ہمارا دین پروٹیکشن آف یور جان، ہماری جان کی حفاظت کرتا ہے، اور پوری طرح اس حفاظت کے لیے ہمیں ہر قسم کی جو معلومات ہیں، رہنمائیاں ہیں، وہ فراہم کرتا ہے۔ دیکھیے جب جان کی حفاظت کی بات آتی ہے تو کسی کا ذہن شاید اسپرچولی جاتا ہے کہ شاید روحانی طور پہ کسی جان کی بات ہو رہی ہے۔ دین اسلام نے فزیکلی وہ جو ڈیزیزز پہنچانے والی چیزیں ہیں، جو بندے کو فزیکلی انفٹ کر دیتی ہیں، اسلام تو انہیں بھی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ جس چیز کو اسلام نے حلال کیا، قیامت تک اس میں سے خوشبو آتی رہے گی، اور جس کو حرام کیا ہے نا، کوئی الٹی سیدھی جیسی برزی کلا بزیاں لگا لے، آج نہیں تو کل اس کو پتہ چل ہی جاتا ہے جس کو اسلام نے حرام کیا وہ انسانی جان کے لیے نقصان دہ تھی۔ یہ انفیریورٹی سے تھوڑا نکلنا ہوگا اور نکل کر اس پہلو کو سمجھنا ہوگا۔ پھر ہے پروٹیکشن آف یور مائنڈ، پروٹیکشن آف یور سینس، کہ عقل کی حفاظت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماڈرن ایجوکیشن کا لیبل لگے گا تو عقل کی حفاظت ہوگی۔ اسلام جتنی عقل کی حفاظت کرتا ہے کوئی دوسرا کرتا نہیں۔ اسلام فزیکلی بھی کرتا ہے، اور اسلام مینٹلی بھی کرتا ہے، اسپرچولی بھی کرتا ہے، اور ہر اعتبار سے ہمیں رہنمائی مہیا کرتا ہے کہ عقل کو کس طرح محفوظ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو سادہ سا اصول دیا نا، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو تمہیں سینس لیس کر دے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور دیکھیں یہ سگریٹ ہے، قرآن پاک نے کتنا خوبصورت اس کے بارے میں جملہ، ہر اس پہلو کی طرف جو نشہ آور ہے، کسی بھی اعتبار سے نقصان دینے والی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں وہ چیز لے کے جا رہے ہو جو تمہاری فزیکلی موومنٹ کو بھی ڈسٹرب کر دے گی، تمہاری مینٹل اپروچ کو بھی ڈسٹرب کر دے گی، ذہنی صلاحیتیں بھی برباد کرے گی، اور جو ظاہری صلاحیتیں انہیں بھی نقصان دے گی۔ ہر چیز کے بارے میں یہ کلیہ ضابطہ سادہ سا دے دیا قرآن مجید فرقان حمید نے۔ اس کے ساتھ ساتھ حفاظت نسب، لائنیج کی جو حفاظت ہے، یہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ویسٹ یہی چاہتا ہے کہ لائنیج سسٹم ویسے ہی ختم ہو جائے۔ ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں فیملی سسٹم کوئی نہیں ہے، تو مسلمانوں کے ہاں کون سا فیملی سسٹم ہے؟ چونکہ ان کے ہاں تو انسان اور حیوان، ان میں تو فرق نہیں ہے، میں اور آپ اور وہ سارے لوگ ایز اے سوشل اینیمل اسے ڈیل کرتے ہیں، اسی کے مطابق ان کے لاز آتے ہیں، انہی کے مطابق وہ ان کے لیے جزا و سزا کے سارے معیار مقرر ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ سوشل اینیمل سے زیادہ ان کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ ان کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب اینیملز کے اندر کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، وہاں کوئی کسی کا خدمت گزار نہیں ہوتا، سب کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، سارے لبرل ہوندے نے،
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲ मुसलमान हूँ। लिबरल तो तुम्हारा जुमला ही नहीं है। लिबरल का मतलब है ना मेरा माँ है ना मेरी बाप है, बस मैं ही मैं हूँ। यही वजह है लिबरल की इंतहा होती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कहता है मैं जो मर्जी करूँ। जैसे इस जुमले से खुदारा हम मतलब इतना कम्प्लेक्स में चले गए, इतने कमज़ोर हो गए हैं। हमारी कैफियत ये हैं कि वेस्ट अपनी मर्ज़ी की परसेप्शन क्रिएट करता है, एंटी इस्लाम होती है, हम उसे बड़े मज़े से कबूल कर ले होते हैं। हज़रत साहब मैं तो एक लिबरल सा मुसलमान। लिबरल का माना नहीं आता, सेकुलर का माना, यानी सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का मतलब क्या है। आप आज भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा लें तो उसमें मीनिंग ये है टू रिड्यूस, कि आप कम करें द रोल ऑफ रिलीजन इन योर लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मज़हब का तस्वुर है उसको कम कर दें, दीन को हावी ना होने दें, बल्कि अपनी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उनको ले लें, अक़दार को ले लें, फंक्शंस को ले लें, आप अपनी ज़िंदगी को ले लें, आप मॉडर्निज़म को ले लें। ये 14 फरवरी जो आ रही है इसके बारे में बात करना कितना क्यों ज़रूरी है कि फ़ेमिनिस्ट इसी को चाहते हैं कि जब हम इस सिस्टम को लेके आएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा इनके अंदर मोडेस्टी का सिस्टम सारे का सारा, हया इनके अंदर बाकी नहीं रहेगी, चूँकि इनके रसूल ने ये फरमाया इज़ाफ़ात अकल हया फ़फ़ल माशेता, बंदे नू बेहया कर दियो फिर जो मर्जी करवा लो। ये फैमिली व्लॉग्स बनना मुसलमानों में ये कोई मामूली मसला है, ये मामूली मसला नहीं है। सारी जनरेशन ऐसे काम दे पीछे पै गई। फैमिली व्लॉग ये आज की कहानी नहीं, ये कहानी बहुत पुरानी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और मुझे और आपको इस बात का एहसास ही नहीं है। हमें इस मेहनत को ख़त्म करने के लिए इस्लामी मेहनत करनी पड़ेगी। दीन को हमारे लिए जुमा के लिए वक्त मौजूद है, बर वक्त आना हमारे लिए मुश्किल मौजूद है। बुजुर्ग आ जाते, बच्चे जवान कहाँ हैं? कौन इसका जवाब देगा? कल क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा। कुरान ने तो वाज़े अल्फाज में ये जुमले इरशाद फरमाए, कू अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, तुम्हें सिर्फ अकेले आग से नहीं बचना, अपनी नस्ल को आग से बचाना है। हम तो भाई दुनिया की आग से नहीं बचा रहे, आखिरत की आग से कैसे बचाएंगे? ये बेहयाई दुनिया की आग है, ये करप्शन दुनिया की आग है, ये मोडेस्टी का ख़त्म हो जाना ये दुनिया की आग है। अगर हम इससे ही ना बचा सके तो बताएं हम आखिरत में क्या जवाब देंगे? कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, ये कोई मामूली आग नहीं। फिर उस पर वार्न किया, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग को मामूली आग मत समझना जो लकड़ियों से जलती है। वो आग वो है जिसमें बंदों को झुलसाया जाएगा, पत्थर डाले जाएंगे, बंदे डाले जाएंगे, वो भड़केगी और मांगेगी, प्यासी होगी, लाओ और लेके आओ। इस वजह से ये पहलू बहुत ज़रूरी है। इस पर खुदा के लिए शाबानुल मुअज़्ज़म की जो सिग्निफिकेंस है ये हमसे मुतालबा करती है, अपने माइंड सेट को चेंज करें, अपनी नस्ल पर पूरी तवज्जो करें, मकासद शरिया के तवज्जो करें, माह रमज़ान को पूरे के पूरे को यूँ प्लान करें कि जो नूर आपके सीने पर है और चेहरा आपका चमक रहा है ना, ये नूर आपकी औलाद में भी जाना चाहिए, उनके भी चेहरे चमकने चाहिए और उनकी सोहबत में बैठने वाला या वो किसी की सोहबत में चले जाएं तो वो कभी भी इन्फीरियरिटी का शिकार ना हो, कम्प्लेक्स का शिकार ना हो, मगलूब ना हो जाए जैसे हम मगलूब हो गए हुए हैं। ये मगलूबियत ख़त्म करना। फिर इस्लाम इस बात पर बात करता है हिफाजत नस्ब की, फिर हिफाजत माल की। हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो होती है वो माल की होती है। हम कहते हैं शायद असी इस्लाम च आ गए तो साढ़े माल की हिफाजत नहीं होगी। जितनी खूबसूरत हिफाजत इस्लाम करता है कोई और कर ही नहीं सकता। प्रोटेक्शन ऑफ योर वेल्थ, कि आपकी इस सारी की सारी दौलत की इतनी हिफाजत करता है, इतनी हिफाजत करता है कि इसका सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह ताला माल की वजह से आखिरत में भी अता फरमा देता है। और फिर ये बात भी पेश नज़र रहे कि हम ये समझते हैं कि जो फितरती जज्बात अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए हुए हैं, उन जज्बात को शायद इस्लाम में आ जाएंगे तो दबा लेने का नाम इस्लाम है। नहीं, उनको ट्रैक पे लाने का नाम इस्लाम है। इस्लाम फितरती जज्बे को कभी भी दबाता नहीं है, बल्कि इस्लाम उसे इस्लामिक सर्कल में ला के इस्लामाइजेशन कर देता है, की शक्ल देता है, ताकि उसके जो फ़वाइद व समरात हैं वो इंसान को हासिल हो सकें। सपोज़ शोहरत, ये कौन नहीं चाहता, बल्कि अगर आप कुरान और सुन्नत पढ़ें तो बड़ा अजीब मौजू ये सामने आता है कि बंदे को माल की भी उतनी हिर्स नहीं होती जितनी शोहरत की होती है। गरीब अमीर सारे चाहते हैं मैं मशहूर हो जाऊँ, मैं भी ये चाहता हूँ मैं सेलिब्रिटीज़ में चला जाऊँ,
فیمس جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے آیا. مطلب ہر بندہ یہ چاہتا ہے شہرت شہرت شہرت. اتنی شہرت ہو گئی ان مسیطے جتی بھی رکھی ہے تو کہنے نہ لکھ دیو دے ہوتے پانی دا گلاس لا دیے تو نہ ضروری ہے, پکھا لا دیے تو نہ ضروری ہے. یعنی اتنا ہم مطلب اتنا نیچے چلے گئے. یہ شہرت شریعہ اسے کیا کہتی ہے؟ شریعہ یہ فطرتی جذبہ ہے, اسے ڈیمولش کرنے کا حکم نہیں دیتی کہ اس کو نکال دو, نہیں, کہا اس کو ٹریک پہ لے آؤ. شہرت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے تم لوگوں کے ہاں فیمس ہو جاؤ, اور دوسرا ہے اپنے خالق کے ہاں تمہاری شہرت ہو جائے. اچھا, اگر دنیا کے ہاں بندہ مشہور ہو جائے, شہرت ہو جائے, تو پھر انسان پہلے تو بڑا چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں, لیکن جو بندے مشہور ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے سیلیبریٹی ہونا آسان ہوتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد ان کی پرائیویسی نہیں رہتی. پرائیویسی نہیں رہتی. پھر پرائیویسی نہ رہنا, پھر آگے نقصانات کیا ہیں, میں اس کا کنکلوڈ پیش کروں گا. شریعہ نے 3 نقصانات کو خصوصی طور پہ فوکس کیا ہے. سب سے پہلا کہ جو بندہ دنیاوی شہرت میں مبتلا ہوتا ہے اس کے دل کا جو سکون ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. وہ ہر وقت جو ہے نا وہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے, پتہ نہیں میں چنگا بھی لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں, پتہ نہیں ایسے. اس کی خلوت اور جلوت میں فرق آ جاتا ہے. وہ خلوت میں کچھ اور ہوتا ہے اور جلوت میں کچھ اور ہوتا ہے, کیفیات اس کی متغیر ہوتی ہے. دوسرا فرمایا کہ جو اس کی روح زخم ہو جاتی ہے, اسپرچلی وہ مطلب تباہ ہوتا ہے, روح زخمی ہوتی ہے, چین نہیں اسے آتا, چونکہ ہر وقت اس کا وہ اسی چکر نمبر گیم میں ہوتا ہے کہ فالوئنگ شپ بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی. وہ یہی دیکھتا رہتا ہے کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے, کہاں تک میں پہنچ گیا ہوں, فالوئنگ شپ کیسی ہو گئی ہے, مجھے چاہنے والے کتنے ہو گئے. وہ دوسرے کے زیادہ ہیں, حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. سیلف انٹرسٹ, اپنی مفاد کے لیے وہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج دیکھیں فالوئنگ شپ کے چکر میں کوئی فیملی بچ رہی ہے, بیٹیاں محفوظ ہیں, کیسے وہ سارا نظام بنایا گیا اور پھر بنا کر وہ تو بچ گئے, ہمیں پھنسا دیا. اور اقبال نے کہا تھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا, اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کیا ہمیں احساس زیاں بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اس کے سامنے کون صد باندھے گا, یہ تو بہا کے لے جائے گا آنے والی نسل کو. پھر تیسرا پہلو جو ذکر کیا, تیسرا یہ کہ دینی فساد, کہ وہ دینی اعتبار سے بندہ بہت کمزور ہو جاتا ہے, جو فیم کا شکار ہو جاتا ہے, فیم فوبیا اسے ہو جاتا ہے, وہ پھر دین کو پیش نظر نہیں رکھتا. اس کا مقصود بس شہرت ہوتی ہے, اچھا نظر آنا ہوتا ہے, مطلب کسی بھی طرح اسے کچھ نہ کچھ گین ہونا چاہیے, اور اس کی جو سٹیٹس ہے وہ بڑھ جانا چاہیے. بس وہ یہ 3 نقصان. البتہ جو بندہ یہ چاہے کہ زمین پر اسے کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو, اور اس کی مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے, اس کی بات کو کوئی مانے یا نہ مانے, مگر جب آسمان کے فرشتوں کی بات ہو تو اس کا تذکرہ ضرور کیا جائے. شریعہ کہتی یہ پہلے والی ڈس لائک, اس کو ہم پسند نہیں کرتے. یہ بھی ہماری ایک فیس بک ہے جس پر قرآن و سنت کا لائک اور ڈس لائک لگا ہوا ہے. وہ اس بات کو ڈس لائک کرتی ہے کہ تم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے رہو, اور اس بات کو لائک کرتی ہے, پسند کرتی ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے. تمہارا یہاں تذکرہ ہو یا نہ ہو, کوئی بات کرے یا نہ کرے, لیکن تمہاری بات وہاں ہونی چاہیے, مالا اعلیٰ میں تمہارا تذکرہ ہونا چاہیے. اسی پہلو کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ جو زمینی مخلوقات کے درمیان جو شہرت کی خواہش ہے یہ اچھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, کہ یہ جو اچھی آخرت کا گھر ہے نا, یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑا بننے کی خواہش رکھتے ہی نہیں ہیں, بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے. اور دوسری بات, اور نہ زمین میں فساد چاہتے ہیں. پھر اس کا کیا مطلب کہ انسان سے اس فطرتی جذبے کو کیا ڈیمالش کیا جا رہا ہے؟ نہیں,
قرآن مجید فرقان حمید بہت بیلنس ہے اور پورے ایک پراپر وے میں ہمیں جا کر بالکل پیرل وے میں جا کر ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، نفسیات انسانی کے مطابق بات کرتا ہے، اس وجہ سے کہ ہم ہیں پروڈکشن پروردگار عالم کی. جس طرح وہ ہمارے مزاج کو سمجھتا ہے دنیا کا کوئی نظام سمجھ سکتا، دنیا کی کوئی کتاب سمجھ سکتی نہیں. ایک ہی کتاب سمجھے گی جس کا نام قرآن ہے، ایک ہی ذات سمجھے گی جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ قصص میں بیان کیا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. کہ یہ جو دنیا ہے ظاہر ہے تم اس میں اسٹرگل کرو گے، تم اس کے اندر ایفرٹس اپنی لگاؤ گے تو، لیکن یہ ایفرٹ اسٹرگل اس میں ڈائریکشن تمہاری کیا ہونی چاہیے کہ اس دنیا سے تمہیں آخرت کو تلاش کرنا ہے. سمپلیفائی کیا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. او بھائی دنیا تے آخرت دی کھیتی جے. سادہ سے جملے میں بات کریں، وابتغی تو تلاش کر فیما آتاک اللہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. یہ بڑا اہم موضوع ہے سورہ قصص کا بھی اور سورہ فرقان کا بھی. ان کو اگر آپس میں اٹیچ کیا جائے تو جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے پاس جو اس کی ویلتھ ہے، اس کی انویسٹمنٹ کیسے ہونی چاہیے، اس کا پورا پراپر اسلامک جو پورے کا پورا کلیہ اور ضابطہ ہے وہ ان دونوں صورتوں میں بھی تفصیل بیان کیا گیا ہے. لہٰذا جو مالدار آدمی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور شعبان المعظم میں اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے ھذا شہر زکاتکم فلیؤدی دینہ، کہ یہ تمہاری زکاتوں کا مہینہ ہے، کریڈٹ ڈیبٹ سیدھے کرو. ھذا شہر زکاتکم، یہ تمہاری زکاتوں کا مہینہ. فمن کان علیہ دین فلیؤدی دینہ، جنہیں کسی نے کوئی دینا دے وہ ادا کرے تاکہ اسے پتہ چلے میرے پاس باقی کیا ہے اور اسے اللہ کا حق ادا کرے. تو یہ سورہ قصص میں جب اس پہلو کو ذکر کیا گیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کوشش میں اس کی ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کوئی بیج بونا ہے، کوئی بیج بونا ہے، کچھ رکھنا ہے. ہاں البتہ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کی خوشبو بھی اگر اس سے مل جائے تو انکار نہیں ہے. دنیا کے اس کو سادہ سے جملوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انسان بندوں کے ہاں مشہور ہو جائے خالق کے ہاں مشہور نہیں ہو سکتا. بندوں کے ہاں غلط انداز ٹریک کو اختیار کر کے خالق اسے پسند نہیں فرماتا، لیکن جو بندہ خالق کے ہاں مشہور ہو جائے نا پھر اس کی شہرت کے تذکرے خالق خود ہی فرما دیتا ہے. قرآن پاک میں بڑا سمپل سا ضابطہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. وہ دنیا میں رہے تب بھی یہ تحریک پھر آسمان سے چلتی. کچھ لوگوں سے آپ کو ایسے ہی محبت ہو جاتی ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ آپ اس کے پاس دنیا سے بھی چلا جائے تو محبت ہو جاتی ہے. یہ داتا صاحب، حضرت خواجہ اجمیر، حضرت غوث اعظم، یہ جو محبتیں ہیں جن جن سینوں میں ہیں یہ اپنی ایفرٹ سے نہیں آئیں، یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دلوں میں ڈالی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی. آپ کے سینے بھی محبت والے تھے، پاک تھے، آپ کے سینوں میں بھی آ گئی. اگر نیک لوگوں کی محبت سینوں سے نکل جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندے کا اپنا بھی سینہ پاک نہیں، اس کو پیوریفیکیشن کی ضرورت، انر پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے. تو جس کے سینے میں ان لوگوں کی محبت آ جائے کہ جن کی زندگی کے بارے میں سب کا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے، اپنی حد تک کوشش کی، اب ان کی محبت سینے میں آئی تو اللہ کا شکر ادا کرے اور ساتھ دعا کرے اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ جیسے تو نے انہیں بنایا تھا مجھے بھی بنا دے. یہی مقصد ان کی محبت کا ہوتا ہے، یہ مطلوب ہوتا ہے، یہی الٹیمیٹ گول ہے ان اہل اللہ سے محبت کرنے کا. پھر قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ فرقان میں ذکر کیا کہ ان کے پاس جو کچھ آتا ہے دنیا کا حصہ بھی، پھر اس میں بھی بہت بیلنسڈ ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. جب ان کے پاس آ جاتا ہے دنیا کا کچھ حصہ بھی انہیں مل جاتا ہے تو پھر یہ دنیا کے حصے کے بارے میں کیا کرتے ہیں، نہ تو وہ اس میں اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور حد سے تجاوز بھی نہیں کرتے. اور اگر اسے شریعہ کی ٹرمنالوجی میں کریں تو پھر یہ ہے کہ وہ شریعہ کی لیمٹس کو کراس نہیں کرتے، اس کے درمیان بڑی بیلنسڈ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، بہت معتدل رہتے ہیں. اسی تناظر میں یہ زمین کی جتنی نعمتیں اور وسائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. اس وقت دنیا میں ایک بیٹا ورژن، میٹا ورژن سے نکل کر ہم بیٹا ورژن کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے یہ سروائیو تبھی کرے گی کہ جب ہم کسی بھی اعتبار سے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے ساتھ جوڑیں گے نہیں.
ہم نے جس میں اپنی زندگی کے بچپنوں کو گزارا، جوانی کو گزارا، سکلز لیے، مہارتیں لی، نالج لی، جو کچھ بھی ہمارے پاس آیا، وہاں کنسٹرکشن کی تھیوری بھی اور تھی، وہاں مینوفیکچرنگ کی تھیوری بھی اور تھی. اب یہ ساری تھیوریاں بدل رہی ہیں، سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری تبدیلیاں، یا جو کچھ بھی انوینشنز ہیں، کریشنز جتنی کی جتنی ہے، ساری کی ساری ایجادات ہیں، یہ بندہ یہ سمجھے کہ میری ایفرٹ ہے، میری کوشش ہے، یہ بعد میں ہے. پہلے رب تعالیٰ بندہ کے سینے میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو القاء کرتا ہے، اس کو عقل اور شعور دیتا ہے. یعنی یہ دیکھیں کیسی مصنوعی ذہانت ہے کہ اس کا ویژن ہم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس کی سپیڈ ہم سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. وہ ایک چھوٹی سی چپ ہے، جس انسانی چپ سے زیادہ وہ کام کرتی ہے، انسانی چپ سے زیادہ اس کی سپیڈ ہے، وہ چیزوں کو کنکلوڈ بہت جلدی کر لیتی ہے. یہ ذہانت کس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے؟ حضرت انسان کو. اس وقت علمیہ یہ سن مولویاں نہ بڑے شکوے نے، علماء نے کیا کیا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، ہم نے اتنی دنیا پڑھائی لوگوں کو، دین کو تو ہم نے بچے بھی وہ دیے جو اب نارمل ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے اچھے اچھے مائنڈ کہاں دیے؟ آپ سے سوال ہے. دین کی بول بالا چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں. یورپ، آپ یو ایس سے دیکھ لیں، وہ اس وقت اے آئی میں کنگ آف اے آئی مانا جاتا ہے. چائنا اس کے پیچھے آ رہا ہے، چائنا کنگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، پوری دنیا کا سنیریو بدل رہا ہے. یہاں ایک کتاب اپلوڈ کی جائے 3 مہینے لگتے ہیں، یو ایس سے یورپ میں سے جا کریں تو 3 منٹ لگتے ہیں. علم سے مجھے اور آپ کو اتنا دور کر دیا. کیا اس میں علماء کا قصور ہے؟ اس میں تو ان بہترین دماغوں کا قصور ہے جنہیں دنیا کو دیا لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکے. سوالیہ نشان ان پر ہے. خدا کے لیے جس طرح انہوں نے اپنے بہترین دماغ دیے اور ان کو وسائل مہیا کیے، اور وسائل مہیا کرنے کے بعد ان کی لیگ پولنگ نہیں کی، بڑھنے والے کی ٹانگوں کو کھینچا نہیں اور بڑھایا. اگر میں اور آپ بھی بڑھنا چاہتے ہیں اور اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے اچھے دماغ دین کو دینا ہوں گے. پھر دین جو بیج بوئے گا نا، پھر اس کی خوشبو سے زمانہ معطر ہوگا. وہاں سوچے تخریبی نہیں، تعمیری ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل مجھے اور آپ کو دیے مٹیریلزم کے، دیکھیے حقیقت ہماری اسپرچولیٹی ہے. یہ جتنی مٹیریلزم ہے، یہ ساری کی ساری تو ٹول اور سورس ہے. اگر اس کو ٹول اور سورس کے طور پہ رکھا تو ہم سکون میں رہیں گے. اور اگر ہم نے اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تو ہم میمیکیشن کی طرف چلے گئے. اسی سارے دے سارے نقال ہیں، ہر فیلڈ میں ہم نقال ہیں. تو پھر ہمارے ہاتھ میں نہ یہ رہے گی نہ وہ رہے گی، جو اس وقت ہماری کیفیات ہے. قرآن مجید، فرقان حمید، ان سارے جو مادی وسائل ہیں، مٹیریلزم کی ساری چیزوں اور ساری نعمتوں کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتا ہے. سورہ ہود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا. اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں آباد کاری کے جتنے سورس اور ٹولز ہیں وہ اللہ ہی نے عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سارا. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ مسلمان سے تو پہلے پوچھا جائے گا کہ کافر نے تو اپنی سینس کو اچھا یوز کر لیا، تم نے کہاں کیا؟ تخریب کاری پہ کر لیا. تعمیری سوچ منفی ہے. بیانیاں نیگیٹو دے دیں تو ایسے چلتا ہے، پازیٹیوٹی کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. ہماری کیفیات یہ ہیں. تو اس کے بارے میں سوال سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الی آخر الآیہ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تمہیں نعمت دی تھی، اس کے بارے میں بتاؤ کیا کیا ہے. اس وقت ماہ شعبان المعظم ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسلام کے پیغام کو قبول کیجئے، اسلام کے بول بالے کے لیے میدان میں آئیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ زمین مجھ سے اور آپ سے یہ درخواست کر رہی ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری کی ساری نعمتوں کو تعمیری کرنے کی کوشش کیجئے. حضرت اقبال جب اس پہلو پر آئے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں مسلم مستی دل بروں از غبار. فرمایا مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جا اور اپنے دل کو غبار سے پاک کر، نیگیٹیوٹی یہاں سے نکال. تاب اگر دوں ہائے گردی ہم سوار. کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تو شہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یہ معمولی نکاح خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.
تو کیا چاہتا ہے؟ یہ رضا ہے وہ شہرت کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ مشہور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شہرت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پسندیدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہو جائے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشہور ہو جاتا ہے پھر اس کی کیفیات کیا ہے؟ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کئی تم لوگ ایسے دیکھو کہ بڑا گندا حال، کوئی انہاں دے نیڑے نہیں آندا، کیسی کیفیات ہیں، لیکن جب وہ پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ اللہ پہ قسم اٹھا لینا تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجیاں ایک طرف اور ان کی قسم کو ان کا رب پورا فرماتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کا مشاہدہ دیکھا، زندگی میں دیکھا۔ فرماتے ہیں ہم ایک دن بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا میدان میں نکلو تاکہ نماز استسقاء ادا کی جائے۔ تو نماز استسقاء کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کو طلب کرنا۔ تو پانی کو طلب کرنے کے لیے جو ڈائریکشنز جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات ارشاد فرمائی اس میں سے ایک ہے نماز استسقاء کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا اور اس سے اجتماعی طور پر دعا کرنا۔ ایک تو اس سے اجتماعی دعا کا ثبوت ملتا ہے کہ دعا اجتماعی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبولیت کی حامل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان غلطیاں کرے تو نیکیاں اور نیکیوں کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، نیکی کی توفیقیں سلب کر لی جاتی ہیں، نعمتیں وہ زحمتوں میں بدل جاتی ہیں، کیفیات متغیر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس کے آنے سے پہلے ہمیں رجوع کر لینا چاہیے، یہی شعبان معظم ہم سے چاہتا ہے۔ تو یہ مطالبہ ہے استسقاء کا کہ سارے آئیں، اکٹھے آئیں، رجوع کریں، اپنی اپنی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے پانی کو طلب کریں۔ اس تناظر میں یہ بات بھی پیش نظر رہے، پانی پانی پانی، آنے والے دنوں میں تو جنگوں پانی پہ ہو رہی ہیں۔ کیپ ٹاؤن افریقہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ زمین کے نیچے رہنے والا 2.7 واٹر جو پانی قابل استعمال ہے، ہم اس کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اپنا انتظام کرو۔ 2030 تک یہ کیفیات پانی اور نیچے چلا جا رہا ہے۔ جہاں کہیں کوئی پانی کا انتظام کرتا ہے، جہاں کہیں ہمارے پاس پانی موجود ہے، ہم تو زرخیز زمین میں رہتے ہیں، نہروں کے پاس رہتے ہیں، تھر میں جا کے کوئی پوچھے نا پانی کیسے ملتا ہے۔ پانی کی قدر کیجیے۔ یہ اسلام ہماری اتنی حفاظت کرتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے بھی پانی کو ضائع۔ اچھا، جو اسلام پانی نہیں ضائع ہونے دیتا، کیا وہ زندگی ضائع کرنے دے گا؟ ہم تو زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی سوچنا نہیں ہے، کوئی بڑھنے کی مطلب آگے جستجویں نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے کیفیات یہ تھی، ہم سارے اکٹھے ہو گئے، بڑی دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ اچانک ایک بندہ آیا، پراگندہ حال، شکل سے اجنبی لگ رہا تھا، اس نے آ کے تو میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کہتے جب ساتھ کھڑا ہوا تو ہاتھ اس نے بلند کیا اور کہنے لگا اللہم دعوک فلم تجبہم، یا اللہ نہ بڑی دعا کی تھی یہ پڑھ تو قبول کوئی نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ مسکینوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، جو اس کے ہاں مشہور ہوتے ہیں ان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرا کان اس کی الفاظ پہ لگ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور میری تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے، درخواست یہ ہے، اے میرے پروردگار میں تجھ سے عرض کرتا ہوں تو ان کو پانی عطا فرما دے۔ فرماتے اتنی دیر تھی شاید اس کے لفظوں کی جو بنبناہٹ تھی وہ میرے کانوں میں پوری نہیں ہوئی کہ آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ فرماتے میں نے یہ کیفیات دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری اور میں عجیب کیفیات میں تھا۔ یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے؟ میں نے آنکھیں بند کی، کھولی تو بندہ موجود نہیں تھا۔ میں دوڑا لپکا اس کے پیچھے، میں نے کہا دیکھوں کہاں جاتا ہے۔ دیکھا تو وہ ایک دور ویرانے میں اور دبلا پتلا اور ویرانے میں موجود ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہاں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو غلام ہوں اور اس زمین کی رکھوالی کے لیے میرے بادشاہ اور آقا نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ کہا کون ہے آقا؟ بتایا، میں اس کے پاس گیا اور آقا سے میں نے کہا یار بندہ دے دو، بندہ دے دو۔ یہ ہے وہ موٹیویشن، بندے تلاش کیجئے، ضائع نہیں کیجئے، بندہ دے دو۔ میں نے اس سے کہا، انہوں نے کہا کیا لے کے کرو گے؟ وہ تو میرے کام کا نہیں ہے، میری خدمت کر سکتا تو میں اتنی دور زمین پہ اسے ڈالتا، وہ تو زمین کو صحیح معنوں میں سیراب نہیں کر سکتا، دبلا ہے، پتلا ہے، بڑا کمزور ہے۔ اس نے کہا جسے تو دیکھ رہا ہے میں اسے نہیں دیکھ رہا، تو زمین پہ دیکھ رہا ہے میں آسمان پہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا اچھا لے لو اگر اتنے بزید دو۔ سودا طے ہوا، دیا، ساتھ لیا اور غلام کو کہا بھائی جاؤ آج کے بعد میرے نہیں اس کے غلام ہو۔ جب عبداللہ بن مبارک اسے لے کے آنے لگے تو اس نے راستے میں سوال کیا عبداللہ بن مبارک جاؤں گا بعد میں، پہلے ایک بات بتا۔ کہا کیا؟ کہا کیوں خریدا مجھے؟ دبلا ہوں، پتلا ہوں، کمزور ہوں، تیری خدمت نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائے گا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کسی کام کا نہیں ہوں۔
عبداللہ بن مبارک نے کہا تو ہی تو کام کا ہے، اب بتا کیوں خریدا ہے؟ کہا اس وجہ سے خریدا ہے، تو میرے ساتھ آیا تھا نا، آ کے دعا کی تھی، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لی۔ بندوں کے ہاں تیری ویلیو ہے یا نہیں مجھے پتہ ہے، اللہ کے ہاں تو بڑا ویلیویبل ہے، اللہ کے ہاں بڑا ویلیوبل ہے۔ پتہ چلا دین داری کو اختیار کرنا، اور اسی سمجھنے پتہ نہیں علماء یہ جو اولیاء اللہ یہ کوئی اوپر سے، یہ آپ کی گودوں سے پلنے ہیں، یہ آپ نے پالنے ہیں، عبد القادر زمانے کو آپ نے اور میں نے دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے اتنی بات تھی، فَاتَّقَى عَلَى الْحَائِطِ، اس نے دیوار کے ساتھ جا کے ٹیک لگا لیا، اور ٹیک لگا کے کہنے لگا یا اللہ میرا تو اس سے وعدہ تھا، کام تیرے لیے کیا ہے، شہرت نہیں ہونی چاہیے، ہو گئی ہے تو اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ شعبان المعظم کا تقاضا یہی ہے، ہم اس پہلو کو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ خلاصہ اور کنکلوژن یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فطرتی قوتیں اور صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں انہیں پازیٹیوٹی پہ لے کے آئیے۔ شعبان المعظم ہم سے اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے موسم سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا